الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. میرے محترم ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا. ہمارے پیدائش کا مقصد وہ محمل اور آبس نہیں تھا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. انسان آپ یہ گمان کرتے ہو، آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بیکار اور محمل اور آبس پیدا کیا ہے، ہم سے کوئی پوچھ نہیں، ہمارا کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہمیں کس نے اس دنیا میں بھیجا ہے. نہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. آپ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم اللہ کی طرف جائیں گے بھی نہیں. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کو یہ ڈیوٹی دی کہ جاؤ میرے بندے کو بتاؤ کہ آپ کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ کس لیے؟ وہ اپنی عبادت کے لیے، کہ میری عبادت کرو. جو پیغمبر، جو قائد، جو رہنما میں نے بھیجا ہے اس کے راستے پر چلنے پر اور میری عبادت کرنی ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی تابعداری، اپنے پیغمبر کی اطاعت کو اپنے ساتھ باندھ دیا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمائے پیغمبر اگر آپ لوگوں میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کریں، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ محبت کرے، تو اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک شرط ہے، اس کی ایک اصل ہے. وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میری تابعداری کرو. میری تابعداری کرو گے تو اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کی شفقت، مہربانی یہ سب حاصل کر لو گے. اور اگر نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کرتا اور میرے آیاتوں کو، میرے جو معجزات ہیں، جو میرے نشانیاں ہیں، ان کی تکذیب کرتا ہے، ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، ان کو جو ہے تو نہیں مانتا، تو اللہ نے فرمایا ان ایسے انسانوں کے لیے میرے طرف سے دردناک عذاب ہے. وہ تو چھوڑے، جب قیامت کے دن آئے گا میرے پاس تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ. اور تو چھوڑو، وہ صفائی تو چھوڑو کہ نہ اللہ رب العالمین ان کو دیکھے گا رحمت کی نظر سے اور باتیں تک بھی نہیں کرے گا. جب انسان دنیا میں آیا ہے اسی مقصد کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرے، اللہ رب العالمین کو راضی کرے، پھر کیوں وہ ایسے جگہوں پہ بھٹکتا ہے کہ
وہ اللہ رب العالمین کی خوشی کی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کی جگہ نہ ہو، اس کا ذریعہ نہ ہو، تو ایسے جگہوں میں جانا، ایسے اعمال کو اپنانا اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ پیغمبروں کی اطاعت کرے گا، جو کہ رسول کی اطاعت کرے گا، وہ ایسے ہوا جیسے اللہ کی اطاعت کی۔ اچھا، انسان کے دل میں یہ بات آتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے تو یہ فرمایا کہ میری اطاعت بھی کرو، میرے پیغمبر کی اطاعت بھی کرو، ہم تو انسان ہیں، دنیا میں ہمیں جو بات کریں تو ہمارے دل میں ڈائریکٹ لالچ پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے آپ مجھے اس بات کا کہہ رہے ہیں لیکن مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے کیا ملے گا، وہ مجھے بھی تو بات بتاؤ نا، میں بھی جو اپنے زندگی بسر کر رہا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں، مجھے بھی تو کچھ ملنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ کو بھی دیتا ہوں، کیا ہے یغفر لکم ذنوبکم، آپ کے گناہوں کو بخش دوں گا، اس سے بڑی بات اور بھی ہو سکتی ہے۔ اور جب قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے تو کیا ہوگا؟ من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قیامت کے دن میں جو ہے تو پیغمبروں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ، اور یہ بہترین دوست ہیں کہ جو دنیا میں عمل کرو گے تو ملے گا وہی کوئی۔ اچھا، پھر کیا فرمایا؟ دیکھو دنیا میں بھی آپ کو اجر و ثواب اور آخرت میں بھی اجر و ثواب، اور جو نہیں کرے گا، جو اس راستے میں نہیں چلے گا، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ دنیا میں کیا فائدہ کیا ملے گا، ثواب و اجر کیا ملے گا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاة طیبہ، جو کہ میرے راستے میں چلے گا پیغمبر کے بتائے ہوئے، جو دین، جو شریعت میں روشنائی پیدا کر دوں گا۔ جیسے دیکھیں بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا، گھر میں بیٹھے ہوتے باہر نکلے، آج بہت دل تنگ ہے، آج بہت ایسے ہو کہ خفا صاحب یہ دن میرے پہ نہیں گزر رہا، کیوں؟ اس دن ایسے ہوا ہوتا ہے کہ اس انسان نے گناہ کی ہوتی ہے، اس انسان نے اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی نہیں کی ہوتی، تو اس وجہ سے وہ دن اس انسان کا جو ہے تو سخت گزرتا ہے، وہ دن اس انسان کے لیے تاریخ گزرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے پیغمبر کے احکامات سے، میرے قرآن کریم سے، میرے دین شریعت سے پھیرے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی میں جو ہے تو تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی میں تاریکی پیدا کر دوں گا، اس کا دل جگڑ جائے گا، خوشی نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیا کے عذاب ہے، لیکن خوشی بھی دنیا کی ملی کہ زندگی اچھی کر دوں گا، عذاب بھی دنیا میں ملا کہ زندگی کیا کر دوں گا، تنگ کر دوں گا۔ آخرت میں خوشی کیا ہوئی؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں جب آؤ گے، عمل کی ہوگی، میرے پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے میں چلو گے تو کیا ہوگا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اچھے سے اچھا بدلہ دوں گا، اچھے سے اچھا اور آسان حساب آپ کے ساتھ کروں گا۔ جب نہیں چلو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس انسان کو اندھا اٹھائیں گے۔ یہ فرمائے گا رب لم حشرتنی اعمی، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اللہ فرمائیں گے كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، میں نے پیغمبر بھی بھیجا تھا، میں نے قرآن کریم بھی بھیجا تھا، میں نے آپ کو جمعے کے دن خطیب آتا تھا، بیان کرتا تھا، دروس ہوتے تھے، جلسوں میں جو ہے تو خطبہ مبلغین آتے تھے، دروس دیتے تھے آپ کو، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کرتے تھے؟ مسجد میں تو سن دیتے تھے، جب گیٹ پہ جاتے تھے اپنی چادر کو چھاڑ دیتے تھے کہ بس جو کچھ تھا وہ مسجد میں ہی تھا، باہر ہمارے اپنے کام ہے، ہم جانے اور ہمارا کام جانے، کچھ بھی نہیں ہے اس طرح۔ اللہ نے فرمایا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، آپ نے مجھے بھول دیا۔ مسجد میں جب آتے تھے یاد تھا،
نماز اچھی طریقے سے ہوتی تھی، سب کچھ ہو جاتا تھا، درس بھی سن لیتے تھے، خطبہ بھی سن لیتا تھا، لیکن جب مسجد سے جاتے تھے فنسیتها، مجھے بھول جاتے تھے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں نے بھی آپ کو کیا کیا؟ بلا دیا۔ جزا من جنس العمل ہے، جس طرح کام کرو گے اسی طرح بدلہ ملے گا، اسی طرح جزا و سزا ملے گی۔ تو اسی وجہ سے میرے محترم ساتھیوں، آج کل میں آپ کو ایک طرف بات بتا دوں کہ فتنوں کا دور ہے، فتنے بہت زیادہ ہے۔ سب سے بڑا فتنہ ملحدین شروع پیدا ہوئے ہیں، انسانوں کو اللہ رب العالمین سے منحرف کرتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ زندگی جو ہے یہ کھیل ہے، کود ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں جو ہلاک کرتا ہے، ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ بس ہم مر جاتے ہیں۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ ہے اور زندگی اللہ رب العالمین بسر کر رہا ہے، ہمیں پالتا ہے، ہمیں زندہ کرتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، یہ باتیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے ویسے باتیں ہیں۔ لیکن حالانکہ یہ بات بہت خطرناک ہے میرے محترم ساتھیوں، اور ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں، ایسے ایسے دلائل دیتے ہیں کہ انسان کا ذہن اس طرف راغب ہو جاتا ہے۔ آج کل آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا میں تو ہر انسان اپنی تشہیر کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے لیے پیسہ روپیہ پیدا کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اور ہم جیسے سادہ لوگ، ہم جیسے ان پڑھ لوگ وہ ہوتے ہیں، دیکھو نا آپ بھی باتیں کرتے ہو، باتیں تو اس نے کتنی اچھی کی، کتنی زبردست باتیں کی، وہ انسان سیدھے راستے سے بتلا جاتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے، شیطان اس کو سب صحیح راستے سے ختم کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا، شیطان نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کیا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تو جنت سے نکال دیا، اور ایک بات یاد رکھنا، یہ آپ کے بندے جو ہے نا، ان کو میں یہ بد عمل، ان کو یہ جہنم کی طرف جانے والے عمل، ان کو آپ کی خوشنودی حاصل کرنے سے دوسری طرف جانے والے عمل کو ثواب کی نیت سے پیش کروں گا، یہ اس کو ثواب کی نیت سے کریں گے، یہ اس کے ذہن میں آئے گا بھی نہیں کہ یار یہ گناہ ہے، یار اس سے اللہ ہمیں عذاب دے گا، یا اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں کیا، لیکن یہ باتیں ذہن میں نہیں آئی کہ کیوں؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، ثواب کی نیت سے پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو گمراہ کروں گا۔ اسی طرح آج کل ملحد کے علاوہ یہ منکر حدیث بہت پیدا ہوئے ہیں میرے محترم ساتھی، احادیث سے انسان کو منحرف کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو ایرانیوں کی پیداوار ہے، دیکھو آپ بخاری کس جگہ میں تھا؟ بخاری ایران میں تھا، مسلم نشابوری کس جگہ میں تھا؟ ایران میں تھا، ترمذ کس جگہ میں تھا؟ ایران میں تھا، یہ ساری ایرانیوں کی پیداوار ہے۔ لیکن اگر ہم ان ہستیوں کے، ان صحابہ ستہ کے تاریخ کو دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ جو تھے، چھوٹے عمر میں 6-7 سال کی عمر میں اپنے بھائی اور اپنے والدہ کے ساتھ حج کے لیے کیا تھا، حج کر کے وہاں ہی رہ گیا، بھائی اور والدہ واپس آ گئے، یہ وہاں مکہ میں رہ گیا اور علماء سے علم حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے ہو گئے، مدینہ آ گئے، مدینہ میں علماء سے اور صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا، اور یہ کیا بولتے ہیں؟ چھوڑو یہ کیا باتیں ہیں، بخاری کی رکھتا ایران مجوسیوں کی پیداوار ہے، تو یہ الٹی سیدھی باتیں ہمارے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دفعہ بات کی کہ ابو جی یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ مجھے بولا، کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح بولے تو آپ اس کو صرف چھوٹی سی بات کہو، وہ یہ اس کو بولو کہ یہ قرآن کریم جو آپ پڑھتے ہیں نا، یہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ جب آپ احادیث نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، تو قرآن کو کیسے مانتے ہو؟ بولتے ہیں کہ سب کچھ قرآن میں ہے، سب کچھ قرآن کریم ہے، قرآن ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ قرآن کریم ہے، اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لیکن یہ بات کس نے بتائی کہ اللہ رب العالمین آسمان میں ہے؟ یہ بات کس نے بتائی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا؟
یہ بات کس نے بتائی کہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کریم نازل فرمایا؟ اسی پیغمبر نے بتایا ہے، اسی صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے، اسی تابعین تبع تابعین محدثین نے ہم تک یہ بات پہنچائی۔ اگر ہم ان کی نہ مانیں تو ہم تو قرآن سے بھی منحرف ہو گئے۔ یہ ساری باتیں میرے محترم ساتھیوں ان لوگوں کا فتنہ ہے اور اس فتنے میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ان فتنوں سے ہمیں بچائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اطاعت کے راستے میں ہمیں روانہ کرے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔